کو میری طرف سے عید مبارک ہو۔ اور آج عید والے دن بھی کچھ پریس کانفرنسز دیکھنے اور سننے کو ملی، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ کچھ ذاتی مقاصد رکھنے والے یعنی سیلف سینٹرڈ یا نارسسسٹ قسم کے لوگ کس طرح سے دوسرے لوگوں کو اپنی منشا کے مطابق استعمال کر کے اپنے ذاتی فائدے اٹھانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا ٹائر پنچر ہو چکا ہے اور اب اس کے اوپر رم ہی پھرے گا اور یہ ٹائر بالکل بیکار ہو جائے گا، پھر کسی کے قابل استعمال بھی نہیں رہے گا۔ جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں شیخ رشید اور عمران خان کی پی ٹی آئی اور عمران خان کی بیانیے کی کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ شیخ رشید کی بات لیجئے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یعنی ایک سیٹ کا وہ بندہ ہے اور پورے ملک کو وہ بتا رہا ہے کہ جی خانہ جنگی ہوگی اور جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے اس میں خون ریزی ہوگی۔ یعنی ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ یہ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے شیخ رشید اور فواد چودھری یہ گفتگو کرتے ہوئے پائے گئے کہ خانہ جنگی ہوگی، اب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، لیکن باتیں پھر بھی وہی کر رہے ہیں کہ خونی لانگ مارچ ہوگا۔ سبحان اللہ، ان کی ذہانت پر اور ان کی سمجھ بوجھ پر انسان قربانی کیوں نہ ہو جائے۔ انہوں نے اور عمران خان صاحب نے لوگوں کو کہا کہ چاند رات والے دن جھنڈے لے کر باہر نکلیں، تو وہ ٹائر بھی ان کا پنچر ہو گیا، کیونکہ لوگوں کو فری مہندی لگانے کی اور لوگوں کو کئی طرح کی دوسری فری آفرز بھی دیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ ان کے ہاں اس طرح گئے ہی نہیں ہیں۔ اور جہاں پر کچھ چند ایک نظر آئے تو وہ پتہ چلتا تھا کہ صاف ایک فیملی ہے یا دو فیملیز مل کے آپس میں کچھ اس طرح کا ہلا گلا کر رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر عوام نے اس کو رد کر دیا۔ اب جو ہے وہ ان کی یعنی ایک دیکھیں کہ ایک چوری ہے اور اوپر سے سینہ زوری ہے کہ مسجد نبوی میں انہوں نے پلان کر کے یہ سارا کچھ کیا۔ شیخ رشید کی تو ویڈیوز بھی دستیاب ہیں، اور عمران خان نے بھی یہی کہا کہ دیکھیں جا کے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ میں لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ پھر وہ ان کے ایک خانزادہ صاحب انگلینڈ سے تشریف لائے اور یہاں سے شیخ رشید کے بھتیجے اور نہ جانے کون کون سے لوگ، انہوں نے جو کچھ ادھم مچایا۔ تو سوال تو صرف اتنا سا بنتا تھا کہ عمران خان صاحب پریس کانفرنس کرتے اور کہتے کہ میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے مدینہ شریف کے اندر اور مسجد نبوی کے خاص طور پر احاطے کے اندر جا کے یہ گفتگو کی وہ قابل مذمت ہے، اور ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ چند الفاظ کہنے میں بھی ان کو یعنی شرم محسوس ہو رہی تھی، یا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ایسا کیوں کہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر اپنی ذات کو اس جگہ سے بھی آگے رکھنے کی کوشش ہے جہاں پر یہ جوتے پہن کے یعنی جوتے نہ پہن کے جانا کا ڈنڈورا پیٹتے رہیں اور اس طرح کے لوگوں کو دکھاوے کرتے رہیں۔ حالانکہ اس کے چند الفاظ کہنے سے ان کی شان اور ان کے قد میں اضافہ ہوتا، لیکن عمران خان صاحب کیونکہ ایک کیا ہیں، ایک پست قد انسان ہے، اور وہ اس طریقے کے کام نہیں کر سکتے ہیں جو انہیں کرنے چاہیے۔ اب ان کی پست قد ہونے کی ایک اور علامت جو یہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف۔ حالانکہ میں نواز شریف اور شہباز شریف کا حمایتی نہیں ہوں، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چائنا اور روس کے ساتھ تعلقات کو خراب کریں گے اور امریکہ کے کہنے پر یہ کریں گے، تو عمران خان صاحب کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ جب 2008 میں آصف علی زرداری کی گورنمنٹ بنی تھی تو گوادر پورٹ امریکہ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آصف علی زرداری نے چائنا کے حوالے کیا، اور پھر امریکہ کے نہ چاہتے ہوئے بھی نواز شریف نے آصف علی زرداری کے ساتھ مل کے چائنا کے سی پیک کو آگے بڑھانے میں وہ کام کر دیے جو کہ ان کے 5 سالہ دور میں سب کو دکھائی دیے۔ لیکن عمران خان صاحب کے 4 سالہ دور میں کیا ہوا؟ سی پیک کا رول بیک ہو گیا، اور انہوں نے اس شخص کو اس کا سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین لگایا جس کے امریکہ کے اندر ڈائریکٹ اپنے مفادات تھے۔ یہاں پر رولا بھی پڑا، شور بھی پڑا، پھر بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب اس اپنے چہیتے کو اس اتھارٹی کی چیئرمین شپ سے نہیں ہٹا سکے، جو کہ پاپا جان پیزا کے اعتبار سے مشہور بھی ہوئے۔ تو عمران خان ذاتی استعمال کے لیے ملک کے مفاد کو بھی دو پر لگائے جا رہے ہیں۔ شیخ رشید ہو، عمران خان صاحب ہو، فواد چودھری ہو، یہ کہتے ہیں ہماری زبان ہماری مرضی، غزور کی زبان ہے، چاہے جہاں چاہیں جدھر چاہیں جیسے مرضی استعمال کر لیں۔ پھر یہ سب مل کر اب فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو سدھاریں، اور پھر ابھی بھی کہہ رہے ہیں، شیخ رشید آج بھی پریس کانفرنس میں یہی کہہ رہے ہیں
کہ میں نے آرمی چیف کو خط لکھا، میں نے DGI SI کو لکھا. بھئی آپ نے کس لیے لکھا؟ وہ تو سرکار کے ملازم ہیں. آپ ان کو کس لیے خط، آپ ان کو سیاست میں مداخلت کے لیے بلا رہے ہیں. تو یہ تو صاف یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. آپ الیکشن چاہتے ہیں کیونکہ ان کا مطالبہ ہے کہ جی الیکشن کرائے جائیں، ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. تو آپ الیکشن چاہتے ہیں تو آپ قومی اسمبلی میں بیٹھ کے اپنا کیس جو ہے وہ فائٹ کریں. قومی اسمبلی سے آپ استعفی دے کے باہر ہوں گے. حالانکہ وہ جب فواد چودھری اور اس کے وہ کیا ہے گل جو ہیں، ان پر جب FIR درج ہوئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے پلی لے رہے ہیں کہ ہم قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، اسپیکر سے پوچھ کر ہمیں گرفتار کیا تھا. یعنی وہاں پر اسپیکر کی چھتری کے پیچھے چھپنا ہے. مطلب ان کی کتنی دوگلی پالیسیاں اور کتنے جو ہے وہ یہ نابلد ہیں اور طفل مکتب ہیں. یعنی ان کو سیاست کی بیسک کی بھی سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ ان کو اگر استعفی دے دیا تو کہتے جی ہم اسپیکر سے ہمارا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم استعفی دے چکے ہیں اور ہم قومی اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں. وہاں ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن ہے اور اس میں انہوں نے یہ پلی لی ہے کہ اسپیکر سے پوچھ کر ہمیں گرفتار کیا جائے. تو آپ ان کے دوگلے معیار اور ان کی دوگلی باتوں سے یہ اندازہ نہیں لگا رہے ہیں کہ یہ کسی کام کے لائق نہیں. 4 سال تو انہوں نے ملک کو ویسے بدنام کیا، ویسے خراب کیا. اور یہ سارا کچھ جو نورا کشتی اس وقت کر رہے ہیں کہ انتخابات ہو، یہ بنیادی طور پر مسلم لیگ نواز کو روکنے کی کوشش ہے کہ وہ حکومت نہ بنا پائے اگلے 5 سال کے لیے. اور وہ جماعت ہے جس کے اوپر کافی مشکل وقت گزرا پچھلے 4 سالوں میں، لیکن اس کے جو ممبران تھے نہ تو وہ ٹوٹے نہ ہی وہ بکے. تو اب یہ سب کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر انہوں نے اگلے 5 سال کے لیے حکومت کر لی تو یہ PTI کا کیا بنے گا. اس لیے ان کو یہ شدید تکلیف ہو رہی ہے اور یہ اپنی زبان اپنی مرضی کے تحت جو چاہیں ملک کو دو پر لگا دیں، اس کے جو بیرونی دنیا سے تعلقات ہیں ان کو دو پر لگا دیں. سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دست و قربان ہونے کے لیے لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ آپ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں، ایک دوسرے کے گلے پھاڑ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک کریں. تو یہ انتشار پھیلانے والا شیخ رشید اور عمران خان کی بھی اسی طرح کی جو ہے نا وہ اندر کی خواہشات ہیں. اور پھر ان کے ساتھ وہ گل اور فواد چودھری اور یہ کون ہے، یہ سب لوفر لفنگے لپاٹے ہیں. انہوں نے ملک کی تباہی کا سارا سامان کیا ہوا. اور ہمارے ینگسٹرز ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ کبھی پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ ملک کی سیاست کیا رہی ہے اور کون سے لوگ ہیں جو اس ملک کو خرابی کی طرف لے جانے چاہ رہے ہیں. چھوٹی سی آپ کو ایک گزارش کریں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے آپس میں لڑنا چھوڑ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں لڑاتی ہے اور لڑا کے اس سے فائدے حاصل کرتی ہے، تو ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر آپس میں نہیں لڑنا. تو اب عمران خان کو بیچ میں لے آئیں کیونکہ سیاست میں جب تک سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہیں گے فائدہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کا ہوتا رہے گا، چاہے وہ فوجی ہوں چاہے وہ سویلین سرکاری ملازمین ہوں. تو بنیادی طور پر یہ ملک میں سیاستدانوں کو آپس میں لڑا کر فائدے اٹھانے کی کوشش ہے اور پچھلے 72 سال سے یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے. عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیجیے اور شیخ رشید کی باتوں پر توجہ نہ دیجیے کیونکہ کیا یہ پدی اور کیا پدی کا شوربہ، اس کا تو یعنی نتھنگ آف شیخ رشید از ایٹ اسٹیک. عمران خان کا ایٹ اسٹیک کیا، اس کے اپنے بچے باہر ہیں، لوگوں کے بچے جو ہیں رلتے ہیں تو رل جائیں. تو آپ سے گزارش یہی کر رہی ہیں کہ عید والے دن بھی یہ لوگوں کو اپنی ذاتی خواہشوں پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جناب ہم یہ کر لیں گے اور ہم وہ کر لیں اور خونی انقلاب آئے گا. کوئی کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ لوگ جو ہیں وہ یہاں کے کافی باشعور ہیں اور سمجھدار ہیں. میں ہوں فالم ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. آپ کو ایک دفعہ پھر سے عید مبارک. جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.